من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے اس کا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو انسان پیدا کیا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہم کو دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العزت کا مزید احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں توحید والا بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. بھائیو، جس طرح سے ایک انسان دنیا کی کوئی بھی مشین یا کوئی بھی انسٹرومنٹ تیار کرتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں اتارتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک یوزر مینول دیتا ہے. اس یوزر مینول کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے ہی اس انسٹرومنٹ کا یا اس مشین کا آپریشن اگر کیا جائے تو صحیح اور معقول ڈھنگ سے اس کا آپریشن ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا. ہمارے لیے اس دنیا میں طریقہ حیات کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ایک یوزر مینول قرآن پاک کی شکل میں ہم کو عطا فرمایا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو قرآن کو اپنی زبان میں سمجھتے نہیں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں اتارا گیا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. ہم دنیا کا تمام علم تو حاصل کر لیتے ہیں. اگر ہمیں معاش کے لیے کسی ایسے ملک میں جانا پڑے جہاں کی زبان دوسری ہے تو ہم اپنی معاش کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں کی زبان حاصل کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا کلام جو عربی میں ہے اس کو اپنی زبان میں سیکھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت کا قانون کچھ کہتا ہے، شریعت کچھ کہتی ہے اور ہمارا عمل اپنی زندگی میں کچھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم صراط مستقیم سے، ہدایت کے راستے سے بہت دور جا کھڑے ہوئے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زبان میں سمجھیں. اس کے لیے ایک ادنا سی کوشش آپ کے اس ساتھی نے کرنے کی ذمہ داری لی ہے کہ تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ قرآن پاک کا آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ آیت در آیت پیش کیا جائے. اس کے پیش کرنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو وہ میری طرف سے ہے، اور اگر بہتر بات کوئی ہو تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس تفسیر کو، اس ترجمے کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات نظر آئے کہ یہ اس آیت کی صحیح ترجمے اور تفسیر سے ہٹ کر کے کہی گئی ہے تو ضرور میری اصلاح فرمائیں. ہم آپ کے شکر گزار اور ممنون ہوں گے. اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم
سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔